شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 57 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک کر لاتے۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی کھلی ہوئی نعت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، اہل عرب آپ کی پرورش اور نبوت سے پہلے کے حالات سے بخوبی واقف ہیں کہ نہ تو آپ نے نبوت سے پہلے کبھی کچھ لکھا اور نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی، بلکہ علماء کی صحبت بھی اس سے پہلے اختیار نہ فرمائی۔ پھر اس زبان پاک سے ایسا بے مثل کلام الہی کا بیان ہونا اور ایسی حکمت کی باتیں ادا ہونا کہ جس کی عالم میں مثال نہیں ملتی، یہ اس بات کو ماننے کے لیے کافی ہے کہ آپ سچے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے لکھنے پڑھنے کا شغل اختیار فرمایا ہوتا تو دو طرح سے آپ کے متعلق شک کیا جا سکتا تھا۔ ایک تو یہ کہ اہل کتاب کہتے کہ ہماری کتب میں نبی آخر الزمان کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ امی ہوں گے اور یہ تو لکھتے پڑھتے ہیں، یہ کس طرح نبی آخر الزمان ہو سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ مشرکین عرب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بچپن شریف سے آپ کو علم کا شغل رہا، علماء کی کتابیں دیکھیں، تواریخ کا مطالعہ کیا، اہل کتاب کی صحبت حاصل ہوئی، اس لیے ان تاریخی واقعات اور حکمت کی باتوں کو جو ان کی کتابوں میں دیکھی تھیں یا اہل علم سے سنی تھیں بیان کر رہے ہیں اور اسی کا نام قرآن فرما رہے ہیں۔ اب جب کہ آپ نے لکھنا پڑھنا اختیار ہی نہ فرمایا تو آپ اب کسی قسم کے شک و شبہ کی ان کو گنجائش ہی نہیں، یعنی آپ امی ہو کر قرآن کریم کو پڑھنا اور لوگوں کو پہنچانا آپ کی صداقت اور نبوت کی دلیل ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ساری کتب الہیہ کے عارف اور ان کی اصلی و نقلی عبارتوں سے واقف ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اہل کتاب کی تمام تبدیل کردہ احکام و آیات کو جانتے ہیں، مگر بعض کی پردہ پوشی فرماتے ہیں کہ ارادہ الہی یہی ہے۔ اس جگہ تفسیر روح البیان نے دو باتیں نہایت ہی پر لطف بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکھنا انسان کا کمال ہے۔ قرآن نے فرمایا علم بالقلم، اللہ نے قلم سے علم سکھایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کمال کیوں نہ عطا ہوا بلکہ نہ لکھنے کو ان کا کمال فرمایا گیا؟ اس کا جواب دو طرح سے ہے۔ اولاً تو یہ کہ لکھنا انسان کا کمال اس لیے بنا کہ انسان بھول جاتا ہے اور خطا کرتا ہے، قلم کی وجہ سے بھول و خطا سے بچے گا۔ مثل مشہور ہے کہ قلم علم کی قید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ لکھتے نہیں مگر علم آپ کو بھولتا نہیں۔ تمام مخلوق الہی میں بڑے عالم اور اس سے بڑے علم کو سینہ میں محفوظ رکھا نہ کہ سفینہ میں چنا۔ سفینہ میں چنانچہ فرمایا گیا ان علینا جمعہ وقرآنا، اے محبوب جو آیات کے آپ پر اتری ان کے بھول جانے کا خیال نہ کریں، اس کو آپ کے سینہ پاک میں جمع کر دینا اور آپ کی زبان پاک سے ادا کرا دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ نیز اگر آپ لکھتے پڑھتے ہوتے تو کوئی کہتا کہ قرآن کی مضامین پرانی کتابوں سے یاد کر کے سناتے ہیں۔ دوسرا اس طرح کے لکھنے والے کی قلم کا سایہ حروف پر پڑتا ہے، اور محبوب علیہ السلام کی خواہش نہ ہوگی کہ میرے قلم کا سایہ رب کے ذکر پر ہو، یعنی میرا قلم تو اوپر ہو اور رب کا نام اس کے نیچے۔ اس پر رب کی طرف سے حبیب علیہ السلام کو یہ انعام ملا کہ آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا قلم ہمارے نام پر ہو، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا قلم آپ کے سایہ پر ہو، لہٰذا آپ کا سایہ ہی نہ رکھا کہ کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی آواز آپ کی آواز پر ہو، اس لیے حرام فرما دیا کہ کوئی انسان یا فرشتہ یا جن غرض کوئی بھی اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز پر اونچی کرے۔ اسی روح البیان میں اسی جگہ ہے کہ حضور علیہ السلام نوری بشکل بشری تھے، اس لیے سایہ نہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کبھی شکل انسانی میں آتے تو ان کا جسم بے سایہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ بھی بشری شکل اور ملکی صفت میں ہوتے تھے۔
کسی نے خوب کہا ہے بش صورت ملک سیرت میں ذل نور یزدانی۔ تحقیق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنی قدرت سے لکھنے کا بھی علم عطا فرمایا اور آپ لکھنا جانتے تھے، جس سے متعلق روایات ملتی ہیں۔ ایک تو روح البیان میں اسی آیت میں لکھا دوسرے شرح قصیدہ بردہ خرقوتی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کاتب وحی سے روایت کی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو دوات رکھنے، قلم پکڑنے اور حروف لکھنے کی طریقہ کے تعلیم فرمائی کہ اس طرح رحمان کی میم لکھو اور اس طرح فلاں فلاں حرف لکھو۔ تیسرے بخاری جلد اول کتب صلح میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے دن جب صلح نامہ لکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی طرف سے کاتب تھے۔ لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ۔ کفار نے کہا کہ آپ رسول اللہ نہ لکھیں بلکہ لکھیں محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا کہ اچھا اتنے لفظ رسول اللہ پر قلم پہ کھینچ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے انکار کیا کہ میرا قلم اس پر نہ چلے گا۔ حضور علیہ السلام نے خود اس پر خط کھینچا۔ نیز اسی بخاری میں حدیث کرتاس میں ہے کہ مرض وفات شریف میں جمعرات کے دن فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم بکتاب لن تدلوا بعدہ ابدا، یعنی ہمارے پاس کاغذ لاؤ ہم کچھ لکھ دیں کہ اس کے بعد کبھی بے راہ نہ ہو۔ اب قرآن کریم کا علم خط کی نفی میں فرمانا زمانہ نبوت سے پہلے کے متعلق ہے، یعنی آپ ظہور نبوت سے پہلے خط نہ جانتے تھے۔ بعد نبوت جہاں اور علوم دیے وہاں علم خط و قلم بھی دیا، ہاں لکھنے کی عادت اختیار نہ فرمائی۔ اور کیوں لکھتے؟ ان کی لوح محفوظ، ان کا قلم اعلیٰ، ان کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اس دنیاوی کلموں سے ان کاغذوں پر لکھتے۔ سب سے اول لکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ آپ نے عربی، فارسی، عبرانی، یونانی، رومی، قبطی، بربری، اندلسی، ہندی اور چینی زبانیں مٹی پر لکھیں۔ پھر ان سے یہ زبانیں ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوئیں، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خط عربی میں لکھا کیونکہ عرب آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ وہ جو روایت میں آتا ہے کہ اول من خطہ بالقلم ادریس علیہ السلام، یعنی قلم سے سب سے پہلے لکھنے والے حضرت ادریس علیہ السلام، اور یہاں خط سے مراد علم جفر کے نقوش ہیں نہ کہ زبانوں کی تحریر۔ غرض یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی نعت ہے نہ کہ علم خط کی نفی کرنے والی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔